ناظرین، سعودی عرب میں ہونے والی حالیہ آثار قدیمہ کی دریافتوں نے اسلام کے ابتدائی دنوں کی یادوں کو پھر تازہ کر دیا ہے۔ ان آثار سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ سرزمین حجاز ابتدائی اسلامی تاریخ کا گواہ خطہ ہے۔ یہاں سے تازہ دریافت ہونے والے آثار، جن میں چٹانی قطبے، قدیم نقوش اور تاریخی مقامات شامل ہیں، یہ اسلام کے ابتدائی دور کے ان نقوش کو سامنے لے آئی ہے جو صدیوں سے وقت کی گرد میں پوشیدہ تھے۔ یہ آثار نئی نسل کو مسلمانوں کے شاندار ماضی کی تہذیبی عظمت اور تاریخی ورثے سے جوڑنے کا اہم ذریعہ ہے۔ ان آثار میں سب سے ممتاز امیر المومنین، خلیفہ دوم، مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشرہ مبشرہ کے بزم نشین، امام عادل، فاروق اعظم سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے منسوب خطبے کی دریافت بھی شامل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و کرم کا تارا تھی، جن کی ہجرت اعلانیہ اور نصرت الہی سے معمور تھی، جن کی زبان سے حق گوئی جھلکتی تھی اور جن کے دل پر انوار الہی کا نزول ہوتا تھا، جن کا شمار عالم، محدث، مفسر اور مجتہد اکابر صحابہ کرام میں تھا، جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر اور جو چراغ اہل جنت ہے، جن کا وقار آسمان دنیا کا ہر فرشتہ کرتا ہے۔ انہی حضرت عمر بن خطاب سے وابستہ نایاب چٹانی قطبہ یا نقش سعودی عرب سے دریافت ہوا ہے، جس پر یہ عبارت تحریر ہے: اللہ دنیا اور آخرت میں عمر بن الخطاب کا والی ہے۔ سعودی ہیریٹیج اتھارٹی نے اسے ابتدائی اسلامی تاریخ سے جڑا ایک انتہائی اہم اور نمایاں تاریخی ثبوت قرار دیا ہے، جو حضرت عمر بن الخطاب کی شخصیت سے وابستہ گہرے مذہبی اور تاریخی معنی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ سعودی عرب کی ہیریٹیج اتھارٹی نے مغربی سعودی عرب میں واقع منطقہ مدینہ منورہ کی المہد گورنری کے مقامات پر 774 نئے آثار قدیمہ دریافت کیے ہیں۔ یہ کامیابی 2 مراحل پر مشتمل آثار قدیمہ کے سروے اور تحقیق کے بعد حاصل ہوئی ہے، جس نے ابتدائی اسلامی دور سے لے کر قدیم ادوار تک پھیلی ایک وسیع تہذیبی تاریخ کو بے نقاب کیا ہے۔ کمیشن کے مطابق یہ سروے 3 علاقوں میں کیا گیا، جہاں 156 نئے آثار قدیمہ کے مقامات کی نشاندہی ہوئی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اس سروے کے دوران 461 اسلامی خطبے، 34 سمودی خطبے، 1259 چٹانی نقوش اور 11 پتھریلے ڈھانچے، 3 تاریخی محلات، 2 قدیم قافلوں کے راستے اور 4 کنویں دریافت ہوئے ہیں۔ سعودی ہیریٹیج اتھارٹی نے اپنے بیان میں کہا کہ المہد کا ہر پتھر اپنے اندر ایک تاریخی یاد سموئے ہوئے ہے اور ہر نقش ایک ایسی تاریخ کو محفوظ کیے ہوئے ہے جو دیکھنے والوں کو ابتدائی اسلامی ریاست تک لے جاتی ہے۔ آج ہم اپنے ماضی کے اسرار کو سامنے لا رہے ہیں اور انہیں آنے والی نسلوں تک منتقل کر رہے ہیں۔ ان آثار کی دریافت نے وہ ساری یادیں تازہ کر دی ہیں کہ کیسے سیدنا حضرت عمر نے جوانی ہی سے نسب دانی، تیر اندازی، سپہ گری، پہلوانی اور خطابت میں مہارت حاصل کی۔ وہ نہایت نڈر، بہادر اور جری شخصیت کے حامل تھے۔ آپ رضی اللہ کا شمار عرب کے ان چند افراد میں ہوتا تھا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ذریعہ معاش تجارت تھا۔ چنانچہ اس زمن میں حضرت عمر نے عراق، شام اور مصر کے متعدد سفر کیے، جن سے آپ رضی تعالیٰ عنہ میں تجربہ کاری اور معاملہ فہمی کے اوصاف میں نکھار پیدا ہوا۔ نبوت کے 6 برس آپ نے اسلام قبول کیا اور بارگاہ رسالت سے فاروق کا لقب پایا، جس کے بعد آپ تاریخ عالم کی عظیم ترین شخصیات میں شامل ہو گئے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے قبل تقریباً 40 افراد دولت اسلام سے فیضیاب ہو چکے تھے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد مسلمانوں نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں اعلانیہ نماز ادا کی، جس سے اسلام کی اجتماعی قوت اور جرت میں اضافہ ہوا۔ تاریخ شاہد ہے کہ فاروق اعظم وہ شخصیت ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کے ذریعے مانگا تھا۔ ان کے اسلام لانے کے بعد اسلام کی شوکت اور ستوت کا باقاعدہ آغاز ہوا اور حق و باطل کے درمیان فرق مزید واضح ہو گیا۔ جن کے پیوند لگے لباس کے روب سے شاہان عالم پر کپ کپی تارک رہتی تھی، جس گلی سے عمر گزرتے وہاں سے ابلیس بھاگ جاتا تھا، جن کی وسیع اور عریض سلطنت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ تو یہ دریافت بتاتی ہے کہ اسلام کی